السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سیکنڈ ایئر کی ایجوکیشن سٹارٹ کریں گے اور سب سے پہلے اس کا جو فرسٹ چیپٹر ہے برصغیر میں مسلمانوں کی تعلیم، اس کی آزمائشی جو مشق ہے ٹھیک ہے وہ ہم لوگ کریں گے۔ اور اس میں سب سے پہلے ہم جو مختصر سوالات ہیں ان کے جوابات کو ڈسکس کریں گے اور ٹوٹل جو شارٹ کوسچن اس بک میں دیے گئے ہیں وہ 14 ہیں۔ چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کوسچن ہے، مکتب اور مدارس کا نظام تعلیم کیا تھا؟ مکتب عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لکھنے کی جگہ یا لکھنے کی میز کے ہیں۔ مکتب کا لفظ عموماً ابتدائی تعلیم کے ایسے مدارس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جہاں طلباء کو لکھنے کا فن بھی سکھایا جاتا تھا۔ ایسے مکاتب معلم کے گھر یا مساجد میں قائم کیے جاتے تھے۔ مکتب کے استاد کو معلم کہتے تھے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ مدارس کیا ہوتے ہیں۔ مدارس جمع ہے مدرسے کی، جس کے معنی درس کی جگہ کے ہیں اور درس کے معنی سبق کے ہیں، یعنی درس یا سبق پڑھنے کی جگہ۔ مدارس ایسے ادارے کہلانے لگے جن کی ضرورت مکتب کی تعلیم کے بعد پیش آتی تھی۔ عموماً یہ مسجد سے باہر مختلف جگہوں پر قائم کیے جانے لگے۔ مدارس میں پڑھانے والے اساتذہ کو مدرس کہتے تھے۔ یہاں سائنس اور فلسفے کے علاوہ مختلف زبانیں بھی سکھائی جانے لگیں اور اساتذہ کی باقاعدہ تنخواہ اور طلباء کے لیے وظائف بھی مقرر کیے جانے لگے۔ یہ ہمارا فرسٹ کوسچن تھا اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کا سیکنڈ کوسچن۔ سیکنڈ کوسچن ہے اس کا، جامعات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جامعات۔ جامع یا یونیورسٹی کا درجہ قرون وسطیٰ میں اعلیٰ درجوں کے درسگاہ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ نظامیہ بغداد اور دوسرے شہروں میں قائم ہونے والی درسگاہیں اسی درجے کی تھیں۔ تیسرا کوسچن ہے ہمارا، برصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیمی حالت کیا تھی؟ تو اس کا آنسر ہے، مسلمانوں کی آمد کے وقت یہ خطہ جہالت اور تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ آریاؤں کی آمد کے بعد یہاں کا معاشرہ معزز اور ذلیل ذاتوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی عزاداری تھی، حتیٰ کہ کھچتری اور ویش بھی تعلیم و تدریس کے شعبوں میں برہمنوں کے ساتھ شریک نہ تھے۔ شودر پیدائشی طور پر کمتر سمجھے جاتے تھے اور ان کا کام دوسرے طبقوں کی خدمت کرنا تھا۔ تعلیم کے دروازے ان پر بند تھے، یعنی جو تعلیم حاصل کرنے کا جو حق تھا وہ صرف برہمن کو حاصل تھا، ٹھیک ہے، اور جو کھچتری تھے، ویش تھے، شودر تھے، ان کو تعلیم حاصل کرنے کا حق نہیں تھا۔ یہ ہمارا تیسرا کوسچن تھا۔ اور اب ہم اپنا فورتھ کوسچن دیکھتے ہیں کہ برصغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں مقاصد تعلیم کیا تھے؟ ٹھیک ہے، تو برصغیر میں مسلمانوں کے عہد حکومت میں کچھ جو مقاصد ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ رضائے الہی کا حصول، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 ہے تحقیق و تخلیق کی صلاحیتوں کی نشوونما۔ نمبر 3 ہے اعلیٰ انسانی اقتدار کی نشوونما۔ نمبر 4 ہے غور و فکر کی صلاحیت کی نشوونما اور نمبر 5 ہے اخلاقی اقتدار کا فروغ۔ ہم اپنا پانچواں کوسچن دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ابتدائی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ اس کا آنسر ہے کہ ابتدائی تعلیم کے جو نصاب تھا اس میں صرف معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب ہی سکھایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ مذہب اسلام کے وہ ابتدائی اصول بھی
بتائے اور یاد کرائے جاتے تھے جو ضروری ہیں، اور اس دور میں مسلمان عوام کی جو زبان تھی وہ فارسی تھی، اور اس لیے مکاتب میں فارسی ہی ذریعہ تعلیم تھا، اور اس کے علاوہ جو فارسی کی کتابیں گلستان، بوستان وغیرہ بھی نصاب میں شامل تھیں۔ مکاتب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تعلیم مسلمان بچوں کے لیے لازمی تھی۔ ابتدائی تعلیم کی مدت جو تھی وہ اس کی کوئی متعین نہ تھی، وہ طالب علم مقررہ نصاب کی تکمیل کے بعد اگلے درجے کی تعلیم جو تھے وہ حاصل کر سکتے تھے۔ اب ہم اس کا نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں، 6 کوسچن، کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا ثانوی تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے، ثانوی سطح کے نصاب میں زبان اور ادب کی تعلیم کے ساتھ زندگی کی ضروریات سے متعلقہ مضامین، مثلاً جو دفتری و قانونی امور کی بھی تعلیم بھی نصاب میں شامل تھی۔ نصاب میں ادب، حساب، تاریخ، اخلاقیات، فقہ اور خوش نویسی کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ثانوی سطح پر فارسی زبان ذریعہ تعلیم تھی، لیکن عربی زبان و ادب کی تعلیم بھی ان کو دی جاتی تھی تاکہ جو طالب علم اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہیں ان کو مشکل محسوس نہ ہو۔ درجہ ثانوی یعنی کہ جو ثانوی درجے کی جو تعلیم کے بعد جو طالب علم ہوتے تھے ان کو وہ سرکاری ملازمت کے بھی اہل ہوتے تھے۔ اور اب ہم اپنا نیکسٹ کوسچن کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے عہد حکومت میں برصغیر کا اعلیٰ تعلیم کا نصاب کیا تھا؟ جو اس کا آنسر ہے، اعلیٰ تعلیم کے درجے کے نصاب میں عربی زبان و ادب، تفسیر، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، فلسفہ، علم الکلام، تصوف، ان کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اعلیٰ سطح پر عربی کو ذریعہ تعلیم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ اعلیٰ تعلیم کے بعد طلبہ اپنی قابلیت کے مطابق پیشہ اختیار کرتے تھے اور قاضی کے منصب پر فائز ہوتے یا شاہی درباروں میں مختلف عہدے حاصل کرتے تھے، لیکن درس و تدریس کے پیشہ سے منسلک ہونے والوں کو اس زمانے میں سب سے زیادہ عزت حاصل تھی۔ اعلیٰ تعلیم کے نصاب کا جائزہ لینے کے لیے برصغیر میں جو سلطان دہلی کے زمانے سے لے کر اورنگزیب عالمگیر تک کے جو زمانے کو 3 ادوار میں انہوں نے پھر تقسیم کر دیا تھا۔ اب ہم اپنا نیکسٹ کوسچن دیکھتے ہیں۔ نیکسٹ کوسچن ہے، درس نظامی کی خصوصیات لکھیں۔ درس نظامی کا آغاز آج سے تقریباً 400 سال قبل اورنگزیب کے عہد میں ہوا، لیکن آج بھی یہ نصاب ہمارے بہت سے دینی مدارس میں بعض تبدیلیوں اور اضافوں کے ساتھ اپنی کئی ایک خصوصیات کی بنا پر رائج ہے۔ اور درس نظامی کی کچھ جو اہم خصوصیات ہیں وہ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلی یہ کہ اس نصاب میں فلسفہ اور منطق وغیرہ کی نسبت قرآن و حدیث پر توجہ کم تھی۔ دوسری خصوصیت یہ تھی کہ نصاب میں تاریخ اور جغرافیہ جیسے اہم مضامین شامل نہیں تھے۔ اور نیکسٹ اس کی جو خصوصیت یہ تھی کہ درس نظامی کے نصاب کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ قوت مطالعہ قوی ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ درس نظامی کے نصاب میں معلومات کی وسعت کی بجائے فہم اور سوچ و بچار پر زیادہ زور دیا گیا۔
اب ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے کہ مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے، یہ 3 ہیں. غیر متعلقہ طریقہ، بحث و مباحثہ کا طریقہ. ٹھیک ہے، تیسرا ہے مانٹوریل سسٹم. اب ہم اس کو ڈسکس کریں گے. پہلے جو ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے غیر متعلقہ طریقہ. غیر متعلقہ طریقہ، اس طریقے میں استاد کے سبق پڑھانے سے پہلے طالب علم سبق کا خود مطالعہ کرتے تھے. اس کا طریقہ یہ تھا کہ عبارت اور ترجمے کی جانب توجہ کی جاتی. سبق میں جو نئے الفاظ آتے، لغت کی مدد سے ان کے معنی بھی دیکھے جاتے. ٹھیک ہے، اور مطلب سمجھنے کی بھی کوشش کی جاتی. اور اگر ایک دفعہ مطالعے سے مسئلہ حل نہ ہوتا تو دوسری اور تیسری بار بھی کوشش کی جاتی، اور صرف وہی مسائل اساتذہ کے سامنے پیش کیے جاتے جو طلبہ کوشش کے باوجود بھی خود حل نہیں کر سکتے تھے. غیر متعلقہ یہ طریقہ آج بھی اعلیٰ درجے کے سنجیدہ طلبہ کے لیے بہترین ہے. نیکسٹ ہے بحث و مباحثہ کا طریقہ. اسے ہم ڈسکشن میتھڈ بھی کہتے ہیں. دوران تدریس سوالات اور جوابات ایک لازم اور ضروری چیز ہے. مسلمانوں کے نظام تعلیم میں بحث و مباحثہ کے طریقے کو ہمیشہ اہمیت دی جاتی تھی. اس طریقے میں معلم پڑھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر آتا تھا، اور دوسری طرف طلبہ بھی محض خاموش سامعین نہیں رہتے تھے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ صرف طلبہ سنتے نہیں رہتے تھے، خاموش نہیں رہتے تھے، بلکہ پوری طرح سبق میں شرکت کرتے تھے. بعض اوقات سوالات و جوابات کا یہ سلسلہ مباحثے کی شکل اختیار کر کے گھنٹوں میں ختم ہوتا. مشہور اساتذہ کے درس میں ہم عصر علماء بھی شرکت کرتے تھے. اس طرح بحث و مباحثہ کا جو معیار تھا وہ بہت بلند ہوتا تھا. اعلیٰ تعلیم کے لیے یہ طریقہ نہایت کامیاب تھا. اب نیکسٹ ہے مانٹوریل سسٹم. ٹھیک ہے، ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام تعلیم میں مانٹوریل سسٹم بھی رائج تھا. ٹھیک ہے، اس سسٹم کے تحت اعلیٰ درجے کے طالب علم اپنے زمانۂ طالب علم میں ہی اپنی پڑھی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے تھے، اور نظام و نسق کی ذمہ داری بھی ان پر عائد ہوتی تھی. یہ طریقہ بہت کامیاب اور مفید ثابت ہوا. اس طریقے سے معلم کو اپنے فرائض کی ادائیگی میں آسانی ہوتی تھی، اور وہ طلبہ جو پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھانے کا بھی فرض ادا کرتے تھے، ان میں انتظامی صلاحیتیں پروان چڑھتی تھیں اور قابلیت میں بھی اضافہ ہوتا تھا. مانٹوریل سسٹم میں بعض اوقات استاد کی تدریس کے ساتھ ایک طالب علم بآواز بلند سبق دہراتا تھا. ٹھیک ہے، مولانا شبلی اس بارے میں لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں جو علماء کے ہاں دستور تھا، جب وہ درس دے چکتے تو شاگردوں میں سے جو سب سے زیادہ لائق ہوتا وہ باقی طالب علموں کو دوبارہ درس دیتا تھا، اور استاد کے پڑھائے ہوئے مضامین کو اچھی طرح ذہن نشین کراتا تھا. یہ منصب جس طالب علم کو حاصل ہوتا اسے معید کہتے تھے. یہ ہمارے 10 شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہو گئے ہیں، اور باقی 5 شارٹ کوشچن رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کریں گے. اوکے، اللہ حافظ.